کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو چکے ابنائے اور جمعے کو مکمل طور پر کھل جائے گی۔ اہم یہ ہے تیل کی قیمتیں کم ہوں اور سٹاک مارکیٹیں اوپر جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فرانسیسی ہم منصب میکرون کے ساتھ ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کا۔ معاہدے پر دستخط کے لیے جے ڈی وینس آئیں گے۔ دستخط کے بعد ڈیل کا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ ایران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے۔ وعدوں پر عمل سے پہلے ایران کو پابندیوں میں ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کے معاملے پر اتحادیوں سے مدد کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں گے لبنان کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ صدر میکرون بولے فرانسیسی فوج ابنائے ہرمز میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انحصار امریکہ کی جانب سے ہماری پیشکش قبول کرنے پر ہے۔ صدر ٹرمپ G7 اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایویان میں موجود۔ دوسری جانب ٹرمپ، وینس اور قالیباف نے مفاہمتی یادداشت پر ورچوئل دستخط کر دیے۔ ایران امریکہ یادداشت پر جمعے کو دستخط ہوں گے۔ ایرانی صدر نے تصدیق کر دی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ معاہدے کے بعد خطے میں امن و استحکام کے لیے نئے اقدامات کا آغاز ہوگا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران میں مزید بات چیت ہوگی۔ مذاکراتی عمل کو تجربات کی بنیاد پر آگے بڑھائیں گے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم ہوگی۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ جوہری معاملات اور ایران پر پابندیوں کا خاتمہ زیر بحث آئے گا۔ اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی اور جنگ کے خاتمے پر بات چیت کی جائے گی۔ مذاکرات میں ایران کی تعمیر نو کا طریقہ کار بھی زیر بحث آئے گا۔ ایرانی فوجی طاقت نے معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد کی۔ لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہوگی۔ ایران اور امریکہ میں مفاہمت کی یادداشت پر جمعے کو جنیوا میں دستخط کیے جائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس بولے معاہدے کا یہ مطلب نہیں جرائم اور مظالم کو معاف یا فراموش کر دیں۔ اسرائیلی اور امریکی مظالم کبھی نہیں بھولیں گے۔ جنگ کے دوران ایران کے اعلیٰ رہنما شہید ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران ہر صورت معاہدے کی بازداری کرے گا۔ امریکہ وعدے پورے کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ امن عمل میں کردار پر دوست ملکوں کی کاوشوں کے معترف ہیں۔ 110 دن ایرانی عوام نے اپنی حکومت اور فوج کا ساتھ دیا۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے فنڈز تک رسائی مل سکتی ہے۔ $300 ارب کے فنڈز خلیجی ملکوں کی جانب سے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کی فنڈز تک رسائی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے مشروط ہوں گی۔ معاہدے کی شرائط پوری ہونے پر ایران فنڈز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ $24 ارب کے منجمدہ ایرانی فنڈز کی واپسی معاہدے کا حصہ نہیں۔ $24 ارب کی رقم سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ معاہدے کا حتمی متن تاحال جاری نہیں کیا گیا۔ وینس نے مزید کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کا عمل 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ امید ہے ابنائے ہرمز طویل مدت کے لیے بغیر محصول کے کھلی رہے۔ باقر قالیباف، عباس عراقچی اور دیگر ایرانی حکام کی دستخطی تقریب میں شرکت کی توقع ہے۔ امن معاہدے پر متفق امریکہ اور ایران جمعے کو جنیوا میں تقریب۔ پاکستان میزبان۔ امریکہ اور ایران کا تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ جنگ کی طویل رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ دنیا نے امن کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شب و روز وقف کیے۔ عظیم کامیابی پر مورخ ہمیشہ سنہری حروف سے پاکستان کا نام لکھے گا۔ چین کی مدد سے امن عمل آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا میں امریکہ ایران معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بدستور برقرار۔ امریکی فوج کے مطابق 19 جون کو جنگ بندی معاہدے کی تکمیل تک ایرانی بندرگاہوں پر امریکی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی جانب آنے اور جانے والے تمام بحری آمد و رفت محدود رہے گی۔ واضح ہدایات تک ایرانی بندرگاہوں کی جانب پیش قدمی نہ کی جائے۔ امریکی فوج نے بحری جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں جارحیت نہ تھمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لبنان پر حملوں میں
15 افراد جاں بحق اور 82 زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 3798 ہو گئی۔ لبنان میں مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں 11781 افراد زخمی۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ 2 فلسطینی شہید۔ فلسطینی حکام کے مطابق حملہ ایک گھر کو نشانہ بنا کر کیا گیا، کئی فلسطینی بھی زخمی ہوئے، بعض کی حالت تشویش میں۔ امن کا دشمن اسرائیل ایران امریکہ معاہدے سے ناخوش، لبنان کے جنوبی علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے پر اصرار۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے کہا کہ لبنان میں قبضے کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، اگر ایران نے اسرائیل پر حملے کیے تو جواب دیں گے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر جوزف اون کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدے میں لبنان پر حملے روکنے کو شامل کرنا مثبت پیش رفت ہے۔ امید ہے معاہدہ خطے میں پائیدار امن، ریاستوں کی خود مختاری کے تحفظ اور عوام کے احترام کا باعث بنے گا۔ دنیا کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان کے کردار کی تعریف۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سعودی عرب، ترکی، قطر، چین اور دیگر ملکوں کا امریکہ ایران معاہدے پر اظہار اطمینان۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے کہا کہ کامیاب سفارتکاری پر صدر ٹرمپ پاکستان، قطر اور دیگر ثالث کاروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک نے کہا کہ ایران امریکہ معاہدہ لبنان میں بھی برقرار رہنا چاہیے۔ ترک صدر اردوان نے کہا کہ امریکہ ایران معاہدہ خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ تمام فریق آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔ تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی عزت پاکستان کے حصے میں آئی۔ نوبیل انعام کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ پاکستان کی قیادت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ وزیر اعظم کی انتھک کاوشوں سے یہ کامیابی ملی۔ نائب وزیر اعظم اس حقدار کی بے مثال سفارتکاری کامیاب ہوئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں۔ ایرانی سفیر نے بھی قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھا۔ رضا امریکی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے مشرق وسطیٰ کا معاملہ حل کیا، پاکستان کو اس سے پہلے اس قسم کا اعزاز نہیں ملا۔ امریکہ ایران معاہدے میں مؤثر سفارتکاری، پوری دنیا پاکستان کے صدقے واری۔ مؤثر ملٹری ڈپلومیسی پر نوبیل پیس فار فیلڈ مارشل ایکسپرٹ ٹاپ 10 بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے عسکری قیادت کی بھرپور پذیرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کا سفیر قرار دیا۔ وزیر اعظم کے امن معاہدے سے متعلق ٹویٹ کو لاکھوں صارفین نے ری ٹویٹ کیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی بدولت معاہدہ طے پایا، پاکستان دنیا بھر میں سرخرو ہوا۔ بھارتی سینئر صحافی سریندر ساخر نے جنگ کے خاتمے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف کیا، کہا دنیا امن کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے جو مودی کی ناکامی ہے۔